اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت، آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر. درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا. ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. چونکہ روز زیارت امام رضا علیہ السلام بھی ہے اور ہمارے پروگرام کا یہی روٹین رہا ہے کہ اس پروگرام کا آغاز آپ تمام مومنین کی نیابت میں مولا کی زیارت سے کیا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں زیارت کی تلاوت کرنے کے لیے حرم کے ایک بہترین مداح، بہترین قاری حرم کی تلاوت کرنے والی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید سجاد اطہر موسوی صاحب تشریف فرما ہیں. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام ناظرین کی نیابت میں زیارت امین اللہ کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمس بھائی آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں آپ پروردگار آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ. اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کے خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکبادی عرض کرتے ہوئے مولا کے بارگاہ میں ہم سلام عرض کریں گے سب کی نیابت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازور سیدی و مولائی و معتمدی و رجائی ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا عن والد والدی وعن والد والدیہما وعن اخوتی و اخواتی و جیرانی و اصدقائی وعن كل من قلدني الزيارة بهذا المشهد قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا سيدي يا أبا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی. اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوارہ فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه
اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معدا ومناهل الظماء مطرعا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي اللهم أنت إلهي وسيدي ومولاي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدیر۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید سجاد اطہر موسوی صاحب، جو آپ تمام مومنین کی نیابت میں زیارت امین اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، بہت شکریہ۔ سلامت۔ یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا، یہ آ رہی ہے مسلسل صدا امام رضا، اذان دل ہے امام رضا امام رضا، اذان دل ہے امام رضا امام رضا، اور تمہارے روضے کی
جالی کو چومنے کے بعد، تمہارے روضے کی جالی کو چومنے کے بعد ہوا بھی ہونے لگی کیمیا امام رضا، ہوا بھی ہونے لگی کیمیا امام رضا۔ مریض عشق کو راس آ گئی خدا کی قسم، مریض عشق کو راس آ گئی خدا کی قسم، تمہارے شہر کی آب و ہوا امام رضا، تمہارے شہر کی آب و ہوا امام رضا۔ اور تیرے دیار میں گزری ہے زندگی کچھ دن، تیرے دیار میں گزری ہے زندگی کچھ دن، نہیں ہے خوف جب آئے قضا امام رضا، نہیں ہے خوف جب آئے قضا امام رضا۔ مولا تیرے فقیر سبھی بادشاہوں جیسے ہیں، تیرے فقیر سبھی بادشاہوں جیسے ہیں، تیری عطا سے ہے سب ارتقاء امام رضا، تیری عطا سے ہے سب ارتقاء امام رضا۔ اور علی کا نام سلونی کا ہی تسلسل ہے، علی کا نام سلونی کا ہی تسلسل ہے، تبھی تو آل کا عالم بنا امام رضا، تبھی تو آل کا عالم بنا امام رضا۔ میری لحد میں کسی نور نے پکارا مجھے، میری لحد میں کسی نور نے پکارا مجھے، جو پوچھا میں نے تو بولے انا امام رضا، جو پوچھا میں نے تو بولے انا امام رضا۔ میں شمس ہو کے بھی ظلمت کی زد میں جکڑا تھا، میں شمس ہو کے بھی ظلمت کی زد میں جکڑا تھا، ملی ہے روضے سے تیرے ضیاء امام رضا، ملی ہے روضے سے تیرے ضیاء امام رضا۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو اپنے پروگرام بزم شمس الشموس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے، وہ تمام چینلز جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہمارے یہ پروگرام ہفتہ وار اپنے چینل سے نشر کرتے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں وہ تمام برادران، مائیں، بہنیں جو کمنٹ کے ذریعے التماس دعا کا کہتی ہیں، وہ برادران جو مریض ہیں، وہ مائیں بہنیں جو التماس دعا کا کہہ رہی ہیں اپنے مریضوں کے لیے، سب کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ خالق رب العزت آپ سب کو آج کی اس شب کی مناسبت سے، چونکہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ گزرا ہے اور آپ تمام ماشاءاللہ روزے دار حضرات دعا کر رہے ہیں، تو آپ تمام لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی انشاءاللہ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں ایک بار پھر تشریف فرما ہیں قبلہ جناب موسیٰ موسوی صاحب، بہترین مدعا ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے اگر کچھ ثنا پیش فرمائیں مولا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس بھائی میں آپ کا بار دیگر شکر گزار ہوں کہ بندہ حقیر کو بار دیگر بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں نعت پڑھنے کا موقع دیا۔ نعت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گرانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں،
ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اور پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور ایک گر جو ملے، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب موسیٰ موسوی صاحب جو بہترین کلام آپ کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ میں آگے کے تعارف میں اگر بیان کرتا چلوں کہ مشہد کے ایک بہترین طالب علم ہیں اور ہماری ہمیشہ محفلوں کی زینت رہتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہتے ہیں اور ہماری صدا پر لبیک کہتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اور آپ سے التماس ہے کہ مولا کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے تمام ناظرین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کے کچھ مصرے یاد آ گئے کہ ایک انقلاب ہے ذکر حسین کا منبر، ایک انقلاب ہے ذکر حسین کا منبر، خطیب اپنے لہو کا اثر دکھا دے گا، طواف روضہ سرور نہیں کرو گے اگر، طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا، طواف روضہ سرور نہیں کرو گے اگر، طواف خانہ کعبہ تمہیں تھکا دے گا، اور اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک پہ بھی فرش عزا بچھا دے گا۔ انہی اشعار کے ساتھ ایک بار پھر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حرم امام رضا علیہ السلام کے بہترین خطیب استاد حوزہ ڈاکٹر قبلہ محمد عباس نقوی صاحب۔ سلامت رہیں قبلہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور ہمیشہ کی طرح ہماری سعادت ہے کہ ہم آپ سے فیضیات ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ مزید استفادہ کریں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ قبلہ سے استفادہ کریں گے کہ آج پہلا قبلہ آغاز پروگرام میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے آج اور کیا نام دن گزرا ہے، شب ہے، میں چاہوں گا کہ اس مہینے کی اہمیت اگر تھوڑی سی بیان کرتے چلیں، ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بارگاہ ملکوتی امام ضامن السامن علی موسیٰ رضا علیہ السلام سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح جعفری صاحب آپ کا اور ہماری اردو ٹیم حرم مطہر سے آپ کی کاوشوں کا قدردان بھی ہوں اور آپ کے لیے دعاگو بھی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ خدمت کا موقع دیا۔ پروردگار عالم ہمارے تمام عالم انسانیت کے رکھے ہوئے روزوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا، مولا قبول فرمائے۔ دیکھیں، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اور بہت اچھی چیز ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کرتا چلوں اور تھوڑا سا اس کو واضح کرتا چلوں۔ پہلے تو ورڈ ہے رمضان۔ رمضان ہے کیا؟ ٹھیک ہے، رمضان جو ہے وہ رمضہ سے نکلا ہے۔ رمضہ کہتے ہیں اس تپتے ہوئے صحرا یا اس پتھر کو جو حرارت کی، سورج کی شمس کی حرارت سے تپ جائے اور اس پر
اس کو کہتے ہیں رمضہ. رمیز کہتے ہیں بہت ہی زیادہ گرم مزاج اور بہت ہی زیادہ گرم کو. ماہ مبارک رمضان کو یہ نام دیا گیا. اب کیوں، اس کے لیے بھی میں عرض کرتا چلوں گا اور اس کی فضائل اور ان کے حوالے سے بھی بیان کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی حیثیت اور اہمیت اور قدر و منزلت کیا ہے. لیکن تھوڑا واضح ہو جائے، دوسری معنی جو اس ماہ مبارک رمضان کے لفظ رمضان کی ہے وہ ارتماز سے نکلا ہے. ارتماز کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے بادل کا گرجنا، چمکنا اور برسنا. یعنی کمال ہے پروردگار عالم نے اس مہینے کا نام جو رکھا ہے وہ ماہ مبارک رمضان. اب آپ کہیں گے کہ رمضان کہنے کے بجائے آپ بار بار ماہ مبارک رمضان و بڑے احترام، تو اس کے لیے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ آپ رمضان مت کہیں. فَهُوَ اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو لہٰذا اس کو ماہ مبارک رمضان کہیں. یعنی رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان شریف، اس طریقے سے احترام سے ان کا نام لیا جائے. رہا سوال فضیلت رمضان کا. فضیلت رمضان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو، ویسے تو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی اب ہم دعا میں بھی تو پڑھتے ہیں نا، وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وہ بتا رہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ہے کہ یہ بہار قرآن ہے. یعنی اس میں کائنات کا نظام زندگی اور دستور العمل کائنات جو ہے وہ اس میں نازل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور شبہ قدر کا اس میں آنا، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا ہونا، مولا کائنات کی شہادت کے مراتب جو پوری کائنات سے کہیں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلام الہی، یعنی خدا اس مہینے کے توسط سے اپنے بندوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے. اس سے پہلے اپنے محبوب کے ساتھ کلام کر رہا تھا، اپنے نبیوں کے ساتھ کلام کر رہا تھا. آج مخلوق کے ساتھ جس کتاب کے حوالے سے اور جس کلام کے حوالے سے بات کر رہا ہے وہ کلام بھی نازل اسی مہینے میں ہو رہا ہے. اگرچہ قرآن کے نزول کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے تدریجی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن ایک ہے دفعی جو انزلنا فی لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں اسی ماہ مبارک رمضان. تو ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور فضیلت اس حوالے سے بھی ہے. اگر میرے پاس وقت ہے تو میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت دلیل دینا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. ماہ مبارک بہت ہی دلچسپ بات ہے جو میں اپنے ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سننے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس بات کی طرف توجہ کریں. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں 30 دن کا، 10 دن کا، 40 دن کا ایک چلہ بیان کیا گیا ہے. چلہ کیوں ہوتا ہے؟ چلہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی خدا نے کہا تھا اس چیز کو دیکھنا، اس کو نہ دیکھنا. اب جو ہمیں یعنی احکامات ملے تھے ہم ان سے ہٹ گئے، تو آنکھ اپنا ٹریک چھوڑ گئی، کان اپنا ٹریک چھوڑ گئے، زبان اپنا ٹریک چھوڑ گئی. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس پٹڑی سے اتر گئے، ٹریک چھوڑ گئے. اس ٹریک پر لانے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں 30 دن کا ایک چلہ
کٹوانے کا موقع دیا ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے 11 مہینے میں کی ہوئی ناجائزیاں، کی ہوئی ناپاکیاں، کی ہوئی خراب کاریاں، سب کا ہاں اس کا چلہ کروایا ہے کہ یہ 30 دن کا چلہ کرے تو اس سے ہوگا کیا. میں یہاں پر آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جو فطرت ہمارے وجود میں رکھی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آتی. ہیبٹ اینڈ نیچر کے ناٹ بی چینج. آنکھ دیکھے گی سنے گی نہیں، کان سنیں گے دیکھیں گے نہیں، لیکن جو کردار ہے نا اس کردار میں تبدیلی کا آنا. اب آنکھ وہ دیکھے جو وہ چاہ رہا ہے، کان وہ سنے جو وہ چاہتا ہے. اب اگر وہ نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریک سے ہٹ گیا اور اس نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیا. جب فطرت کو چھوڑ دیا تو اب فطرت تو اسے روٹ جائے گی. ٹھیک ہے، بہت ہی غور کریں، خصوصاً ناظرین میرے، خصوصاً بچے نوجوان. میں چاہتا ہوں کہ میری اس پوائنٹ پر بہت ہی غور کریں تاکہ پتہ چلے کہ آخر رمضان کا فلسفہ، رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت کیا ہے، پتہ چلنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب خدا نے ہم سے چاہا ہے کہ تم حلال چیزیں چھوڑ دو. یعنی کمال ہے، خدا ہم سے حلال چیزیں چھڑوا رہا ہے. مطلب کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بہت ساری چیزیں. مطلب ہمیں سوئمنگ کے لیے جانا ہے، سوئمنگ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، چلے گئے سمندر میں، چلے گئے سوئمنگ پول پہ، سوئمنگ کے لیے نکل گئے، کہ نہیں غوطہ نہیں لگانا. مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال ہے لیکن خدا نے یہ کیوں کیا؟ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو شخص 30 دن میرے کہنے پر حلال چھوڑ سکتا ہے وہ باقی 12 مہینے میرے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ تو یہ ساری کہانیاں ہمیں بنانے کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ بات یہاں پر ہو گئی. اب آتے ہیں اس بات کہ ہم نے پورا مہینہ وہ کیا جو اس نے چاہا، وہ دیکھا جو اس نے چاہا، وہ سنا جو اس نے چاہا، وہ کہا جو اس نے چاہا. تو اب ہوگا کیا؟ چلہ تمام ہونے کے بعد وہ جو روٹھی ہوئی فطرت ہے وہ اب تو واپس آ جانی چاہیے نا. روٹھی ہوئی فطرت کے واپس آنے کو عربی میں کہتے ہیں عید الفطر. فطرت کا واپس آنا، یعنی وہ جو فطرت روٹ گئی تھی میرے کردار کی وجہ سے، وہ اس ماہ مبارک رمضان کے تصدق میں، صدقے میں، وہ عید الفطر عود، عاد یعودو سے نکلا ہے، یعنی پلٹنا. فطرت کا وہ روٹھی ہوئی فطرت جو میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے روٹ گئی تھی، اب وہ سوال یہ ہے کہ یہ فطرتیں ان کی پلٹتی ہیں جنہوں نے اس معنی میں روزہ رکھا ہو، لیکن صرف کھانے پینے کا منہ بند کر کے اے سی میں سو جانے کا روزہ رکھا ہے تو بھائی ایسی کوئی فطرت پلٹنے والی نہیں ہے. تو یہ مقام، یہ منزلت ماہ مبارک رمضان کا ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دیکھو 11 مہینے میں جو کام خراب کیے ہیں اب ان کو اسی میں سدھارو. تمہیں موقع دے رہا ہوں، 30 دن ہیں، 30 دن کے بعد تم عید والے دن ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے ماں کے شکم سے اس دنیا میں آئے ہو. امیدوار ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ویسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ہمارا خالق چاہتا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ. واقعاً، اور یہ واقعاً خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی حقیقی فطرت کی طرف پلٹ آئے اور جیسا خدا چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں. اسی لیے اس کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ قرار دیا، عشرہ ثانی کو مغفرت کا، کہ معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے خدا اپنے بندے کو، اور تیسرا عشرہ آتش جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا. تو اسی سے متعلق قبلہ ایک ویڈیو کلپ ہے حرم امام رضا علیہ السلام نے، جو ہمارے اردو ناظرین دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں ہیں، آپ سب کے لیے حرم امام رضا نے بنایا ہے کہ روزہ واجب کیوں ہے. اس کے اوپر ویڈیو کلپ ہے، پیش کیا جا رہا ہے. روزہ کیوں واجب ہے؟
زندگی میں کتنا لطف آئے گا اگر ہم ہمیشہ صحت مند رہیں اور بیماریاں ہم سے دور ہوں، اور کتنا پیارا سماج ہوگا جس کا ہر نوجوان اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، جس سماج میں یتیموں، غریبوں، فقیروں اور ناداروں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو۔ مگر کیسے؟ کیا آج کے ماڈرن زمانے میں ایسے سماج کو تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کسی انقلاب کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، ایسے خوبصورت معاشرے کا راز اللہ کی ایک عظیم عبادت میں پوشیدہ ہے جس کا نام روزہ ہے۔ جی ہاں، یہ ساری برکتیں روزے میں پوشیدہ ہیں، اور روزے کے واجب ہونے کے فلسفے بھی یہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سومو تصحو، روزے رکھو تاکہ صحت مند رہ سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم یورث الحکمہ، روزہ اپنے ساتھ حکمت و دانائی لے کر آتا ہے، اور کبھی فرمایا روزہ بہکی ہوئی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روزے کے فلسفے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا کہ امیر لوگ غریبوں کی بھوک و پیاس کو محسوس کر سکیں۔ روزے کا اہم فلسفہ یہ ہے کہ بندے اپنے کاموں میں مخلص ہوں اور اخلاص کی جڑیں ان کی روح میں پیوست ہو جائیں۔ اس بات کی طرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزہ واجب کیا تاکہ بندوں کا خلوص مضبوط ہو سکے، کیونکہ ہر عمل میں دکھاوا کیا جا سکتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں یہ سارے فلسفے ایک جملے میں یوں بیان ہوئے، اے مومنو، اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ ہم ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے ویڈیو کلپ سے استفادہ کیا ہوگا اور روزہ رکھنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا ہوگا۔ قبلہ چونکہ ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ ہو۔ اچھا، روزے کی مختلف اقسام ہیں، واجب ہے، حلال ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے۔ آیا اس سے ہٹ کر یا اس کے علاوہ بھی قرآن میں کچھ روزے کی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ جی جعفری صاحب، آپ کا نہایت ممنون ہوں، بالکل۔ اور ویسے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، واقعی ہمارے مومنین کو اس بات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ اقسام جو قرآن میں بیان کیے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ جو ہے وہ واجب، مستحب، مکروہ، حرام، ان چاروں صورتوں میں قرآن میں بیان ہوا ہے، اپنا فقہ میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو قرآن نے اشارہ کیا ہے روزوں کی قسموں کی طرف، میں یہاں پر کچھ آیتیں کوڈ کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چل جائے کہ روزوں کی قسمیں کیا ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا روزہ، جیسے قرآن میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن، خود یہی آیت جو اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے وجوب کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر ویسے ہی روزے واجب کیے گئے جیسے آپ سے پہلی امتوں پر واجب کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے دوسری اقوام اور دوسری امتوں پر بھی روزے واجب تھے، لیکن ان کی کیفیت اور صورتحال ہماری کیفیت اور صورتحال سے تبدیل ہے۔ نمبر 1، خود ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ روزہ۔ یہ روزہ اردو اور فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام جو آپ کو دن کے درمیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سورج چڑھنے سے سورج ڈھلنے تک، ٹھیک ہے نا؟ یہی کچھ کرنا ہے۔ اور قرآن نے بھی اسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں پر روزہ کیسے واجب ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، آپ کو روزہ پورا کرنا ہے رات تک، یعنی سورج نکلا نہیں ہے،
آپ کو روزہ رکھنا ہے سورج ڈھل جانے کے بعد تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ روزہ جو ہمیں رکھنا۔ اس کے علاوہ جو قرآن نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ آپ کے علاوہ دوسرے اقوام پر بھی روزہ، تو یہودی آپ جانتے ہیں یہودی کون سا روزہ رکھتے ہیں؟ یہودی رکھتے تھے رات بھر کا روزہ، رات کو سونے سے پہلے انہوں نے کچھ کھا لیا اور سو گئے، صبح اٹھ۔ ہم لوگ ناشتے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بریک فاسٹ۔ انگلش میں روزے کو کہتے ہیں فاسٹنگ یا فاسٹ۔ ٹو بریک کا مطلب ہے افطار کرنا۔ یہ صبح صبح ناشتہ جو ہوتا تھا وہ ان یہودیوں کا افطار ہوتا تھا۔ ہم تو مغرب پرست لوگ ہیں نا، تو ہم لوگوں کو وہ پھٹی ہوئی جینز چاہیے، ہمیں جو ہے وہ یعنی ناخن بڑے اور آنکھوں میں پتہ نہیں کیا اور ٹیٹوز اور یہ وہ، تو ہم لوگ تو ویسے ہی جو مغرب پرست لوگ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ممی ہمیں جو ہے وہ بریک فاسٹ چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ بریک فاسٹ کہا کس کو جاتا ہے؟ بریک فاسٹ کہا جاتا ہے وہ جو رات کا رکھا ہوا یہودیوں والا روزہ تھا، اور اب صبح تم اسے بریک کر رہے ہو، اس فاسٹ کو بریک کیا ہے تم نے، یعنی وہ جو رات والا روزہ تھا اسے تم نے کھولا ہے۔ تو یہ دوسرا روزہ۔ تیسرا روزہ حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان کے سلسلے میں قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب جناب مریم کی عصمت پر بات آئی تو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ تمہیں 3 دن تک خاموشی کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ تیسرا روزہ ہے۔ تو قرآن میں روزوں کی اور بھی قسمیں واجب، مستحب، مکروہ اور حرام کے علاوہ بیان کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ہمارا انتہائی محدود ہوتا ہے اور یہ مقام جو ہے ہمیں محدود وقت کے لیے ملتا ہے پروگرام کے لیے، تو میں انتہائی معذرت چاہتی ہوں اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے اس وعدے کے ساتھ کہ دوبارہ قبلہ کو لے کر اپنے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم اور اپنے میزبان شمس جعفری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔